گھر بہت ہی اس کے گھر میں اس کی ہے جو اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے. کس بات کا عشق؟ اپنے خدا کے گھرانے کا عشق، جس کے اندر ایسا روحانی شوق پیدا ہو، بھڑک اٹھنا، لو عبادت یا ذکر خدا مصروف ہونے کا بھڑک اٹھنا، یہ لو ہے اپنے خدا کے گھر کی لو. خاندان کا پہلوٹا بیٹا کمانے والا ایویں نہیں، کیونکہ اونج تے رش بہت پہ گیا. کدی سننے ہونے سا اٹ پٹو دی ہن پٹن دی ضرورت دے ہوتے ہی نہیں، ہن لو نہیں، ان کو جو اور ہی ہے بڑا ہی رش سمجھ ہی نہیں. بلاوے والا قوم معذرت کے ساتھ معافی کے ساتھ اونج تے کشکول نہیں چھوائے، نو کشکول بنا کے تے کار کار منگلا چار. یسو نے جال چھڑوائے، کشتیاں چھڑوائیں، بزنس چھڑوائے. سچی گالیں کوڑی گالیں آکھڑی ضروری ہے ہو اے ہی رہا زیادہ. جنہیں کچھ بھی نہیں انہیں کیا ہی کام پڑھو. گھر والے نے کیا تو ساری زندگی ایلڈر ہی بنے رہنا، نہ کوئی کوالیفیکیشن. حقیقت یہ ہے انے جڑا میں لفظ بول رہے ہیں پڑھ لوگ جن کو بائبل نہیں پڑھنی آتی، پاسٹر بھی نہیں لکھنا، چشمے ہوئے چپکے لوگ قربانی مانگ. گیت گانا کیا ہوتا ہے؟ گیت گانا یعنی کہ گائی جو وقت نو تکالا ہے، ایمان کا اظہار ہی کا اعلان. میں کھڑا ہوں تعلیم کے انداز میں، آپ کو تعلیمی ٹیچنگ سیشن کے ساتھ دے رہا ہوں. جہالتوں، قباحتوں، علالتوں جو مسیح یسو میں ہے ان پر سزا کا حکم ہی نہیں. وہ دی کوئی رہی سی درختہ نو کہندہ سی گاؤ، پہاڑا نو کہندہ سی گاؤ. وہ دی کوئر دے ممبر پریشان سی کہ بندے نے کس طرح اعلان کر دیتے. آمین. تو آئیے میرے ساتھ کلام اقدس کی کتاب پہلا تواریخ اور اس کا 29واں باب اور صرف ایک آیت، تیسری آیت پڑھیں گے. جی یوں مرقوم ہے کلام مقدس میں، اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی کیا لفظ آگے لو لگی ہے. نہ صرف اس چرچ کے پاسٹر اور مینجمنٹ کلیسیا کی بات ہے، یہ لا شروع ہی سے خداوند کے عبادت گزار عابدوں کے اندر کی لا ہے. آمین. سو آج یہ لا جو ہے یہ پاسٹر رمیز اور اس کے ساتھ ہم سب، ہم ایمان، ہم رویا اور ہم خیال ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آمین. یہ بات داؤد بادشاہ نے کہی، چونکہ مجھے اپنے گھر کی بات نہیں ہو رہی، اپنے خدا کے گھر کی، اپنے خدا کے گھر کی. اپنا گھر بھی بنانا کوئی بری بات نہیں ہے. خدا بلیس کرے، خدا وسائل دے، ذرائع دے. لیکن یہ وہ گھر ہے جس گھر سے
आने वाले और ईमान लाने वालों के घर बनते हैं। ये घर बहुत ही अहम है, क्योंकि ये वो घर है जिसके लिए ज़बूर हम गाते हैं, तेरी हैकल दे विच की तेरी रहमत दे दिया। आगे ये हाथ कहाँ है? उसके घर में, उसकी हैकल में। आमीन। सो ये लफ्ज जो है, मुझे अपने खुदा के घर की लौ लगी है। हिंदी लफ्ज है ये लौ, जिसका मतलब है शौक, इश्क। किस बात का इश्क? मुझे अपने खुदा के घर के बनाने का इश्क। बड़ी बात है, जिसके अंदर ऐसा इश्क लगे, जिसके अंदर ऐसा रूहानी शौक पैदा हो कि इस घर की तामीर और इसके बनाने के लिए मैं प्रिपेयर हूं। मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा तो मैं बेचने के लिए तैयार हूं, और मैं उसे बेचूंगा ताकि बाकी की उसमें जो भी कीमत अदा करनी पड़े मैं अपना घर बेच के उसमें डाल दूंगा। ये क्या है? लॉ, इश्क, रूहानी शौक, लव, मोहब्बत। खुदा के घर को बनाना, लौ लगना, खुदा के घर को बनाने की तड़प लगना, शोला भड़क उठना, लौ लगना। आमीन। और फिर बड़ी बात मैं एक देख रहा था, लौ लगना, इसके और मायने भी है। इबादत, लौ लगना। मैं लू नहीं आखंडिया, हाँ लू और जे लौ, इबादत या जिक्र खुदा में मसरूफ होने का और उसमें मखमूर होने का शोला भड़क उठना, लौ लगना। ये लौ लगने से जब बने तो ये कुछ और है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये अपनी जात या शनाख्त की बात नहीं है, ये लॉ है। अपने खुदा के घर की लॉ लगी है। हालेलुया। अपने खुदा के घर को बनाने की तपश। आमीन। मुझे भी याद आ रहा है जब मेरे अंदर भी खुदा के घर के बनाने की लॉ लगी। कोई एड नहीं कि ता लॉ लगी, कोई फॉरनर स्पोर्टर नहीं, ता लॉ लगी। मैं तो बुलाहट की वजह से अपनी नौकरी को रिजाइन करके निकला, इसलिए नहीं कि कोई और लॉ लगी। ये लॉ वही है, उसका इश्क। मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन करने के वक्त उसके ऊपर ये लिखा कि मैं अपने यीशु की बिशारत के काम और अंजीर की खिदमत के लिए इस नौकरी को छोड़ता हूं। लो, ऐसा नहीं था कि कोई ऑफर हुई हो
اور آفر دے نال آخر کہ اے دے نال تانوں ود ملن گے بہتے ملن گے تسی کی کرن رہے ہو کتھے لگے ہو ایسی بھی بات نہیں تھی کچھ بھی نہیں نو آفر کسی بھی طرف سے نہیں یہ لو لگنے کی بات ہے نوکری چھوڑ دی خاندان کا پہلوٹا بیٹا کمانے والا لیکن لو دے کے کی کریے جتھے عشق ہے جتھے تپش ہے ہوے پاک اور مقدس پاک اور خالص بلاوا ایویں نہیں کیونکہ اونج تے رش بہت پہ آ گیا ہے کدی سننے ہونے سا اٹ پٹو دے پادری ہون پٹن دی ضرورت نہیں ہون اٹ دے ہوتے ہی نہیں ہون لو نہیں ان کو جو اور ہی ہے بڑا ہی رش پہ آ گیا ہے اور سمجھ ہی نہیں بلاوے والا کون ہے بلاٹ والا کون ہے معذرت کے ساتھ معافی کے ساتھ کئیوں نے اونجتے کشکول نہیں چکیا تے بائبل نو کشکول بنا کے تے کار کر منگلا ہے چار وہ کچھ اور ہے یسو نے جال چھڑوائے کشتیاں چھڑوائیں بزنس چھڑوائے کہندا میرے پیچھے ٹرو سب کچھ لبے گا تو لیکن میں تو انہوں بناواں گا کہ بولے ذرا پیدا گیر نہیں سکے انہیں آدم گیر نہ پیدا گیر نہ گدا گیر سچی گالیں کوڑی گالیں پر آخری ضروری ہے ہو اے ہی رہا زیادہ تر جنہیں کچھ بھی نہیں انہیں کیا ہی کام پڑھو گھر والے نے کیا تو ساری زندگی ایلڈر ہی بنے آ رہنا ہے کوئی حال نہ کوئی کوالیفیکیشن نہ کوئی کوالیفیکیشن ہے بھی چک دے اور پھر انہوں نے دماغ ہاں میں ساری زندگی ایلڈر ہی رہنا ہے ڈیکن ہی رہنا ہے تمہیں کچھ کر تو پادری بن بڑا ہی سوکھا ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے انے جڑا میں لفظ بول رہے ہیں جڑا سمجھنا ان پڑھ لوگ جن کو بائبل نہیں پڑھنی آتی پاسٹر بھی نہیں لکھنا آندہ پیسٹر ہی لکھے ہے چشمے ہوئے نے چپکے نے ویسے صحیح لکھے انہوں نے کہ اسی بلاٹ والے نہیں اسی چپکڑ والے ہیں اسی بھی چپک گئے آگے انہاں پیسٹر ہی لکھ چھڑے ہیں لو لگنا کچھ اور ہے لو قربانی مانگتی ہے عشق سیکریفیکیشن سیکریفائی ہونا اپنا لحاظ نہیں ہے سو اپنا گھر توڑ کر کچھ ہے ہی نہیں سی کاری سی انہوں توڑ کے شروع ہویا سی سیم تو ٹینٹ ایریا میں تھے ٹینٹ لگا کے عبادت کرتے تھے فوجی ٹینٹ وہ کام ودہ چلا گیا اسی باہر ہو گئے ایسا کہ یسو اندر آئے کار توڑ دیتا اور وہ سارا گھر توڑ کر اس کو خدا کا گھر خداوند کی ہیکل اس کا محل بنایا گیا چودھری آیا میرے کو محلے دا کہندہ ہے پادری صاحب ایک گلہ ہے تو آڈے نام میں کہا جی کی تسی خدا دا کار بنا رہے ہو کوئی کاپی شاپی کوئی آئے نہیں تسی میں کہ میں کاپی والے دی کدی کاپی کیتی ہوئی نہیں اے لو نال بندا ہے ایک کاپی نال نہیں بنے گا عشق نال بنے گا لاف نال قربانی نال تے تو آنو جے تو پتہ لگ گیا ہے
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਢੀਕਣ ਡਏ ਹੋ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾਓ खुदा दे घर दे काम ਲਈ। सो मैंने मसीह की कलीसिया का काम किया, मैंने वो काम बनाया जिसके लिए उसने मुझे बुलाया। कलीसिया ने मिलकर खुदा का घर बनाया। आमीन। जो मेरे पास था, जब पास्टर मुझे बता रहा था तो मुझे अपनी हिस्ट्री याद आ गई। 14वां घर है मेरा इस वक्त, अपना नहीं, किराए का। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਸਾਂ? सब कुछ उसी की लॉ में लगा है। आमीन, आमीन। एक बार एक विजिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ फैमिली च मैं गया तो उन्हें एक भैन सी कहती है, पादरी साहब तुसी तरक्की वाले पादरी नहीं बने। इन्ने साल 42 साल खिदमत हो गई है पर तुसी तरक्की वाले पादरी नहीं बने। मैं समझिया नहीं, मैं तो समझना 40 साल उहदे फजल नाल अंजील सुना रहा, गवाही का काम हो रहा, रूहां दी निजात का काम। बेशुमार मुल्क पाकिस्तान दे तूलो अर्ज कोई ऐसी जगह, कोई खिता नहीं जिथे कोई खिदमत का फल नहीं, और बल्कि फलदार फल इंज दे खादम भी बन गए। तो ये क्या कह दिया इसने? मुंडा कहना, अम्मा तू किंज दी गल कीती है? कहते नहीं, मेरा मतलब ये वे कि पिछों उठ के कल दे जाने ते पता नहीं की कर करा के इन्ने सियाने उन्हें अपने घर भी बना ले। तुसा अज तक ऐ ही बनाया? मैंने कहा हाँ भैन, ऐ वाला सियाणपुणा मैनू नहीं आया ते ना मैं ये लेना चाहना। मैं इस खौफ नाल खिदमत करना कि कोई बंदा नहीं, ओदियां अखां मैनू वेखदियां ने, ओ वेख रहा। आमीन। ते बाकी एडी भी गल नहीं, मैं बगैर प्लाटां ते जमीनां ते घरां तो बगैर नहीं। ओ घर जड़ा ना बर्बाद होना, ना गर्क होना, ना तबाह होना, जिहदे लई यसू वादा करके गया है, मैं उन्हां प्लाटां वाला वां, उन्हां घरां वाला वां। ते बड़ा मुतमईन हां, बहुत खुश हां, शुक्र है। मुजरम ज़मीर नहीं, खौफ नहीं, तड़का नहीं। सो बड़ी बात है ये। फिर मुझे किसी एक बंदे ने मेरे नाम पे कोई 9-10 मरले का प्लाट था, रजिस्ट्री करा के मेरे नाम पे मुझे दे दी। कहने लगे हम दुआ कर रहे थे, दुआ में खुदा ने हमें कहा कि इस खादम को दे दे। कहते जो तुसी उस प्लाट ते दुआ करके आए हो, उदन दी साडे अंदर बेचैनी लग गई, ये और जगह थी कोई, तो ये रजिस्ट्री है, ये आपके नाम करवा दी गई है। मैंने कहा अच्छा, उस पर आप अपना आधे पे घर बना लें, आधे पे खुदा का घर बना लें। मैं सोचा जगह ही होनी को है ते की होया, इत्थे भी खुदा दा ही घर बनना चाहिए। ये लॉ की बात है। आमीन। फिर जो हैकल बनाई गई, उसी हैकल के हदिये से और कलीसिया की कुर्बानियों से खुदा के लोगों के इश्क और जज्बे से दूसरी हैकल बनी। उसमें कोई फॉरेन एड नहीं। आंदे ने एडा ना होते ये काम हो ही नहीं सकता, एडा तो बगैर ही, मतलब कोई ना कोई एड ते है ना, केड़ी हो सकती है? आमीन, आमीन। सो आज जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, बड़ी बात है ये, इस काम को करने का इश्क।
एंड फेयर विजन के साथ खुदा के खादम, खुदा के ममसू के साथ मिलकर कच्चियां कंधा। इतने मेहनती लोग थे कलीसिया के, रात वो दीवार तोड़ते थे, रात दीवार तोड़न चलाने से मलबा चुकड़ ची, अगले दिन मिस्त्री आंदा सी ते ओदे लई जगह तैयार, और वो हैरान होता था यार रातों रात ही मिलकर लॉ की बात हो रही है। आमीन। और फिर वो भी बड़ी मेहनत और लगन से इस काम को करता चला जा रहा था, और उस घर को बनाने के लिए अगला स्टेप, मैं दुआ में खुदा की हजूरी में घुटनों के बल झुका हुआ था। मैंने कहा खुदावंद तेरा घर बनाना है, कदों तक टेंट दे थले बारिश बुरिश भी आ जाती सी, फिर दुआवां कर करके बारिश रोकनी कि असीं इबादत कर लईए, पहला दुआ का जवाब भी आना, लेकिन तेरा घर। हैरानगी की बात है, मैं दुआ कर रहा था तो मुझे दुआ में ये थॉट मिला कि उंगल च की है, मैं क्या निकाह दी अंगूठी है। खुदा कहता अज तो कलाम दे दौरान इनू ला के ते रोस्टरम ते तरना ही, अगला काम फिर वेखी। बीवी नाल गल नहीं करनी, मैंने कहा निकाह दी, नहीं नहीं बीवी नाल गल नहीं करनी, ये वही गल है, वही गल है। केड़ी वाला उन्हें वही दसने भी, केड़ी वाला उन्होंने भी कहा सी बीवी नाल नहीं करनी, पहुंचो फड़ो ना गल, बीवी नाल नहीं करनी, चुप करके तुहानू और नेड़े करा, मुंडा फड़ ते कोई मूरिया ते आ जा। कौन सी? एहो ही गल है, बीवी नाल नहीं करनी। मैं क्या ओके, मैं कलाम के लिए खड़ा हुआ, और मुझे याद है आज भी कलाम जो दिया गया वो हजी नबी की किताब में से पहला बाब 8वीं आयत में लिखा, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा। ये काम जो किया जाएगा इसमें खुदा की खुशी है, ये खुदा की खुशी है, मैं खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी। कौन फरमाता है? लिखा खुदावंद फरमाता है। मैं इस आयत को पढ़िया, पहाड़ों से लकड़ी लाकर, टफ टारगेट है, पहाड़ ते चढ़ना उंज ही बड़ा मुश्किल काम है, ते ए चढ़ना भी है ते लकड़ी लैके आनी उथों, ते फिर लकड़ी लैके लेना भी मुश्किल काम है। ਇਹਦਾ मतलब है मेरा घर तामीर करन लई टफ से, टफ टारगेट से भी गुजरना पड़े तो गुजरना है, पर बढ़ाना, इससे मैं खुश होऊंगा। मैंने फिर कलाम के बाद जब रिंग सारी कलीसिया के सामने ऐसे रखी, पादरी रबी साहब, मेरी बीवी देख रही थी, उन्हें क्या अच्छा मेरी भी निकाही है, ते जिन्हें साड़ा निकाह किया उसे ही दे ना दिए पाई है, वो भी उठी, उन्हें भी कोई सलाह मशवरा नहीं लिया, उन्हें भी ला के उथे तरी। कलीसिया वेख रही है की हो रहा है, बस फिर कांटे ते कैंठे ते चूड़ियां ते कड़ियां ते फिर मोबाइल ते एक भैन बैठी सी, उन्हें कैनेडा दे लई टिकट लैन जाना सी, उस इबादत च बैठी सी, उहदे पर्स दे विच पैसे सन, उन्हें क्या लो जी टिकट बाद चो वेखिया जाएगा कैनेडा का, उन्हें उत्थे ही बैठी, उन्हें पैसे कट के उत्थे जाकर, वाह ये क्या है? लॉ, इश्क, मोहब्बत, तपश, शोले का भड़क उठना। हालेलुया। सो मैं, मेरे पास
پاس سونے اور چاندی کا میرا خزانہ جو بھی تھا، سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس ہیکل کے لیے تیار کی ہیں، اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں۔ آمین آمین۔ یہ کون ہے؟ بولو، یہ داؤد ہے، یہ داؤد ہے۔ اس کے ساتھ ایک خاص بات ہوئی، آئیے ذرا وہ آپ پڑھیں۔ دوسرا سیمویل اس کا 7واں باب پہلی آیت۔ جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا، کون بادشاہ؟ داؤد۔ اور خداوند نے ایویں نہیں لین لگا، ادھر پیچھے کوئی کم ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ اور خداوند نے اسے اس کی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے واہ 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 دا رہن جو گے ہونے ہیں۔ جب خدا ہمارے حق میں ہمارے معاملہ کی تائید کرے اور ہمارے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے، تب یہ آرام باڈی گارڈ کلاشنکوف والیاں دے نال نہیں، حقیقت ہے اینج دا آرام انہاں نوں بھی نہیں، وہ بھی خطرے ہی رہندے تھے۔ لیکن یہ آرام جو ہے کس نے بخشا ہے؟ واہ، لکھا ہے اس کی چاروں طرف کوئی ایسا رخ نہیں جو متحفظ نہیں، محافظت میں نہیں، پر کون متحفظ کرنے والا، تحفظ دینے والا چاروں طرف؟ خداوند نے اسے اس کی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے آرام بخشا۔ ہلیلویا، آمین۔ ہم بھی جو گیت گا رہے ہیں، کمال کے گیت گائے گئے، اور کیا مسرور اور مخمور ہو کر گا رہے تھے، ایویں نہیں سا گا رہے، اسی لیے تیرے گیت گاتے ہیں۔ گاتے تو پہلی بات، گیت گانا کیا ہوتا ہے؟ گیت گانا ایمان کا اظہار ہے کہ میرے خدا نے میرے لیے کیا کیا کچھ کر دکھایا ہے، میری روح کی نجات، میرے بدن کی شفا، میری جان کی بحالی کے لیے، میری عاقبت اور آخرت کے لیے سب کچھ اس نے کر دیا ہے۔ ایمان کا اظہار گیت گانے میں ایمان کا اظہار ہے۔ پھر جب ہم گیت گاتے ہیں، انہاں گلاں دا دھیان رکھیو، یہ نہیں کہ گائی جاؤ وقت نو تکا لائی جاؤ، بہت کچھ کھنجائی جاؤ، یہ اینج نہیں گانا۔ اس میں ایمان کا اظہار ہے، نمبر 2 گواہی کا اعلان ہے۔ ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا بھائی، جب گیت لیڈ کر رہے ہیں تو مجھے کلام کا خادم نظر آ رہا تھا بندہ۔ یہ میں کہ یار، میں تو یہ سوچا تھا میں کلام کا خادم بلایا ہوا ہوں،
یہ تو کم نہیں ہے کلام کا خادم ہونے سے. کیسی کیسی بات ہو رہی تھی اور پاک روح اس وقت اپنے بندہ کے منہ سے کہلوا رہا تھا. آمین. ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے، انکرجمنٹ کے لیے، دلیری کے لیے، قوت کے لیے، شفا کے لیے، برکت کے لیے، فتح کے لیے ایسا ہو رہا تھا. آدھا کام تھے پہلے ہی ہو گیا. یہ بھی یہ ایک اور انداز ہے. یہ بھی کلام ہی سنانا ہے پر یہ ترنم کے انداز میں ہے. میں کھڑا ہوں تعلیم کے انداز میں، آپ کو تعلیمی ٹیچنگ سیشن کے ساتھ دے رہا ہوں. دونوں طرح ہی سے کلام ہے. گیت گانا ایمان کا اظہار، گواہی کا. اوکے. اور تیسری بات خدا کے عجیب کاموں کا بیان. ہم اس کے کاموں کا بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ان کو اپنے لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں. وہ کام جو میں نے ان کے لیے کیے ہیں ان کا ذکر کریں، ان کو بولیں. جب آپ یہ بولتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں تو تاریکی کی قوتیں بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اویئرنس رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ان کے خدا نے ان کے لیے کیا کیا کچھ کر دیا ہے. آمین. اور چوتھی بات، گیت گانے میں یہ باتیں یاد رکھیں. ایمان ہے، گواہی ہے، عجیب کاموں کا بیان. اور پھر یخرستین ایک لفظ گریک میں استعمال ہوا ہے پرستش کے لیے، جس کا مطلب ہے وہ تعلق، وہ ریلیشن جو میرے خدا کے ساتھ اور خدا کا میرے ساتھ ہے، اس کا اعلانیہ اعلان کرنا ہے. آمین. جس کے لا لگی ایویں نہیں، لا لگی. لا سے پہلے خدا نے اس کے لیے کیا کچھ کیا. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ میرے خدا نے میرے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے. اسی لیے تو تیرے گیت گاتے ہیں، تیری مہما، تیری ثنا گاتے ہیں. کنہوں نے لکھا یہ؟ کیا بات. یہ سروش حزقیل پر تھا اور وہ اسی سروش میں گاتا تھا، اسی لیے وہ حزقیل سروش تھا. یہ مکاشفے اس پر کھلتے تھے. وہ بندہ خدا کے پاس چلا گیا، لیکن ان کے لکھے ہوئے گیت آج بھی چرچز کلیسیاؤں میں گائے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے یسوع مسیح کی مصلوبیت، اس کی کروسیفکشن کے باعث ہم بھی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے بچائے گئے ہیں اور آرام مل گیا ہے. اگر داؤد کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. آچی ہمیں کانڈے ہیں، یہ تو گواہی ہے. لعنتوں، جہالتوں، قباحتوں، علالتوں، شامتوں، ہلاکتوں، سب طرح کے دشمنوں سے اس نے ہمیں آرام بخشا ہے. اور کمال ہے رومیو 8:1 میں، اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم ہی نہیں ہے. ہاللیلویا. سب دشمنوں سے آرام بخشا. تو بادشاہ نے یہ بات ناتن نبی سے کہا، نبی سے بات ہو رہی ہے. دیکھ میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں، پر خدا کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے.
بس انہیں انہی کو گل چھیڑی تو ناتن چھڑ گیا. نبی تھا خدا کا. ناتن نے بادشاہ سے کہا جا جو کچھ تیرے دل میں ہے کر کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے. اور اسی رات کو ایسا ہوا کہ خداوند کا کلام ناتن کو پہنچا. کچھ اور بھی گل کرنی ہے. جار میرے بندہ داؤد سے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا. آج یہ بات رمیز سے ہے. آمین. وہ بات داؤد سے تھی اور داؤد کے ساتھ داؤد کے سارے گھرانے سمیت تھی. سارے شامل ہونا سے. آج رمیز پاسٹر رمیز اور اس کے ساتھ سارا چرچ کلیسیا سب کے سب شامل ہیں. آمین. ہم نے بھی ایمان کے ساتھ جب ہدیہ اٹھایا جا رہا تھا تو یہ بیج بویا آج کی عبادت کو ملحوظ خاطر رکھ کر. خدا کہہ رہے ہیں کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا. کیونکہ وجہ تشبیہ یوں بیان کیا جا رہا ہے 6 آیت میں کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا آج کے دن تک کسی گھر میں نہیں رہا بلکہ خیمہ اور مسکن میں پھرتا رہا ہوں. ساتھ ساتھ ہم اپنے حال و احوال کو بھی جو یسوع مسیح کی کروسیفکشن کے باعث ہوا ہے ہم اسے یاد کرتے جائیں. کون بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا. ہمیں کس غلامی سے نکالا جی؟ گناہ کی غلامی سے. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا. ارے مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے تو جانور پر ذبح کیے گئے تھے لیکن گناہ کی غلامی سے رہائی کے لیے جانور برا نہیں بلکہ خدا کا برا یسوع مسیح مصلوب ہوا. بتاؤ پھر بڑی بات داؤد کے لیے یا ہمارے لیے؟ پھر ساڑھے اندر تے لا لگنی چاہیے پھٹنی چاہیے کہ نہیں؟ آمین آمین. اور یہ ایک عبادت کی بات نہیں ہے کہ اس دن یہ ہدیہ ہوا. یہ گواہی پھیلی اور جو لوگ اس دن چرچ نہیں آئے انہیں کیا اچھا اگلے دن جب وہ چرچ میں آئے تو وہ بھی کوئی سونے کی انگوٹھی کوئی سونے کی بالیاں بڑا کچھ لے کر خدا کے حضور پہنچے. اور پھر یہ تانتا بنتا ہی چلا گیا جب تک خدا کا گھر نہیں بنا لوگ دیتے ہی چلے گئے. ہاللیلویا. سو یہ خدا کے گھر کی لا خدا کا گھر بنانا ہے اس لیے کہ اس نے پہلے ہمیں بنایا ہے. آمین. سو جن کو بنایا ہے ان کو بلایا ہے کہ وہ اس کا گھر بنائیں. آمین. بڑی بات ہے اس کام کو کرنا. سو کیا جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا آج کے دن تک گھر نہیں خیمہ. اوکے. جہاں جہاں میں سب بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا قوم اسرائیل کی گلابانی کرتا رہا. سو اب تو میرے بندہ داؤد سے کہہ. آج ناتن نہیں ہے آج کلام کا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہے. آج اس کے وسیلہ سے بات ہو رہی ہے. تو میرے بندوں سے کہہ میری بندیوں سے کہہ. آج یہاں اس کے بندے اور بندیاں بیٹھے ہوئے ہیں. آمین.
صرف اے گان واسطے نہیں اسی رب دے بندے ہیں تے رب سانو پیار کردا ہے. پیار وہ پیار نہیں جس کا اظہار نہیں. لو کا رسپانس لو کے ساتھ ہی ہے. محبت کو بھی محبت چاہیے. آمین. اس نے محبت کی, ہم بھی اسی محبت میں, اس کے عشق میں, اس کی لا میں, اس کے گھر کی تعمیر کے لیے آپ کچھ کوئی نہ کوئی بات ڈونیٹ کر سکتے ہیں, آپ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں, آپ کچھ وقف کر سکتے ہیں. مجھے ایک بھائی یاد ہے, اس نے کہا جب تک خدا کا گھر اس کی چھت نہ بنے پادری صاحب سیمنٹ دیا بوریاں میرے بولو آندیاں رہن گیا. میں کہا جدوں تک نہیں بنے, جی میں کمٹمنٹ کی تھی ہے, اینج دی بھی ہوندی ہے. ایسے لوگ نقصان میں نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے؟ ہاں, خدا کے جلال کے لیے دینے والے. سو رب الفاظ یوں فرماتا ہے میں نے تجھے ماضی یاد کراتا ہے. وہ اسے یاد ہے سب کچھ, ہر ایک کا ماضی یاد ہے, میرا بھی, آپ سب کا. داؤد کو کہتا ہے بھیڑ سالہ سے جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا میں نے تجھے وہاں سے لیا. کسی کھاتے چ کسی گنتی چ نہیں سی. جدو نبی نو بھیجیا تے انہیں کہا کہ کوئی منڈے تیرے لیا, کوئی انہوں نے میں کوئی بادشاہ لئی وقف کرا, خدا نے میں نے بھیجیا ہے. انہیں تگڑے تگڑے پیش کیتے, 7 دے 7 ننگ گئے. کہندہ نہیں حالے نہیں, اور بھی کوئی آئی؟ کہندہ ایک کوئی ہے بے. لگا پھر رہا کدھر پیڑا شیڑا دے پیچھے. کہندہ انہوں لے کیا, جب انہوں لے آیا تو پہلے کلام ہوا, خدا کسی کے قد اور چہرے پر نگاہ نہیں کرتا. ہاللیلویہ. اسی طرح ہم ہیں. کون کیسے کس طرح ہمارے لیے سوچ رکھتا ہے, لیکن خدا کی گفتگو سنیں. وہ کسی کے قد اور چہرے پر نگاہ نہیں رکھتا بلکہ دل پر نگاہ کرتا ہے. دل پر. اس کا دل خدا کے لیے, وہ پرستش کرنے والا, حمد کرنے والا تھا. پیڑا نو لا کے نا چارے وال تے آپ ہی بربت لے کے خدا دی حمد کرتا رہتا سی. او دی کوئی رہی سی. درختہ نو کہندا سی گاؤ, پہاڑا نو کہندا سی گاؤ. او دی کوئر دے ممبر بیٹھ لو. پہاڑا نو کہندا سی گاؤ, ٹیلوں کو کہتا تھا گاؤ, چاند کو کہتا تھا گاؤ. تیرے سے خدا نے جڑیاں خوبیاں پریاں نے گا. تاریاں نو کہندا سی گاؤ. وہ کلے ہی ارے گاندہ 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 ہی گاندہ بادشاہ بن گیا. ہاللیلویہ. بادشاہ بنا دیا خدا نے. کینگڈم انائنٹنگ, کینگڈم اتھارٹی, کینگڈم بلیسنگ. تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو. میں نے لیا تاکہ تو پیشوا ہو, اور جہاں جہاں تو گیا تیرے ساتھ رہا. تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا, اور تیرا نام دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح بڑا کروں گا, پر تو میرا گھر بنائے گا. کمال ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے جو آج کی خصوصی عبادت کا انعقاد اور اہتمام کیا گیا ہے. اس میں آپ کو شامل کیا جا رہا ہے. بڑی بات ہے. آپ کو دعوتیں خاص ہے یہ. آمین. سو آئیں ہم بھی داؤد کی طرح, جسے سب کچھ بتانے کے بعد اور ساری برکتیں اور خدا کے زور چھپ گیا, تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا اور کہنے لگا. 18ویں آیت. اے مالک خداوند میں کون اور میرا گھرانہ کیا کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا. تو بھی اے مالک خداوند تیری نظر میں چھوٹی بات تھی
کیونکہ تو نے اپنے بندہ کے گھرانے کے حق میں بہت مدت تک کا ذکر کیا ہے. ہاللیلویا. واہ. اس نے اپنے آپ کو اس فروتنی اور حلیمی سے پیش کیا. آج وقت ہے, یہ خاص بلاوا ہے. آمین. کیونکہ مجھے تیرے گھر کی لو لگی ہے. آخری بات کر کے میں دعا کرنے لگا ہوں. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, بہت کچھ خدا کے کلام میں ہے, لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور آپ کا لحاظ کرتے ہوئے کافی دیر سے اب بیٹھے ہوئے ہیں. آخری بات, میں کوریا کی بیداری, کوریا آگ کی لپیٹ میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا. اس میں ایک پادری کا ذکر کیا گیا بیداری کے ساتھ. یہ بھی بیداری ہے. خدا کے گھر کے بنانے کے لیے, کیونکہ خدا کا گھر نہیں تھا, بڑی خستہ سی حالت, خستہ. آپ تو پھر میں نے دیکھا ہے, بہتر وہ اس پادری کی بات کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں تھا. اس نے جب اعلان کیا تو لوگ اسی وقت اٹھے اپنے گھروں سے. لیڈیز جتنی ان کی ضرورت تھی اتنی چیزیں, اتنے برتن رکھے, باقی ڈھیروں ڈھیر برتن چادر میں باندھ کر وہ خدا کے گھر میں لے آئے. اس کو کہنے لگے یہ پادری صاحب, یعنی جو کچھ جو بھی کر سکتا تھا انہوں نے کیا. ایک بڑے ہی ماتڑ غریب, وہ بھی رہ نہ سکیا, لو لگ گئی انہیں بھی ہاتھ چک دیتا. پادری انہوں اگنور کر رہا سی, کیونکہ انہوں پتا سی یہ ہے ہی بچارا بالکل ہی خستہ حال تے ماڑا, تے پتہ نہیں یہ بھی ویکھی ہاتھ چک لیا نے. انہوں کڑی کڑی کہ ٹھیک ہے اوکے. وہ اٹھ کے ہی کھلو گیا, کہتے کل میں بھی ایک بڑی قیمت اماؤنٹ لے کر آؤں گا. پادری پریشان سی کہ بندے نے کس طرح اعلان کر دیتا ہے. اگلے دن پادری صاحب وہ گھر دا وزٹ کرنے واسطے چلا گیا کہ میں ذرا جا کے انہوں سمجھاوا میں پوچھا بھی تینوں یار کی ہوئے, کیونکہ میں تے وہ حالات جاننا. گھر گیا تو اس کی بیوی تھی, گھر میں وہ شخص نہیں تھا. پادری صاحب کہنے لگے وہ کدھر ہے بھائی جی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گیا ہوگا. آہا, تو چلے میں وہیں پر جا کر ان کو مل لیتا ہوں. وہ پادری صاحب بیگ اٹھائے ہوئے وہاں پہنچ گئے. ابھی وہ دور ہی تھے تو وہ کچھ عجیب سے منظر دیکھ رہے تھے. حل ہے پر حل کے آگے جو بیل چھتا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں ہے. وہ دیکھ رہے یہ حال بھی چلا رہے ہیں کہ بیل بھی نہیں نظر آن دیا, تو یہ کیسے چل رہا ہے. تھوڑا اور نیڑے ہویا تو دیکھ رہے اس کا بیٹا ہے. بیٹے نے وہ جوا اپنے اوپر لیے ہوئے وہ بندھا ہوا ہے اور پیچھے باپ ہے. بڑا سٹینڈ نہیں جی, ہاں دینا ذرا دینا. پیچھے باپ, جہاں لوہے کا پھل جو زمین کے سینے کو چیرتا ہے, بوڑھے باپ نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے اپنے کپاتے ہاتھوں اور بازوؤں کے ساتھ, اور وہ زور لگا کر کھینچ رہا ہے اور وہ اسے دبائے ہوئے ہیں, اور پھر زمین کا سینہ اس طرح سے چیرا جا رہا ہے. پادری وہاں پہنچا اور کہنے لگا ارے بھائی رکو, اس کا بیٹا پسینے سے لہو لوہان ہے.
اور باپ بھی. ہیلو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیل مر گیا ہے؟ کب حادثہ ہوا یہ؟ کہتا نہیں پادری صاحب، بیل نہیں مرا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کل جب میں نے ہاتھ اٹھایا تھا تو کہا تھا میں کل خدا کے گھر کی لو میں اپنا بھی ہدیہ دوں گا. میں نے وہ بیل بیچ کر وہ سارا کا سارا پیسہ خدا کے گھر کی لو میں دے دیا ہے. اوہ مائی گاڈ. تو یہ حال کہتے پادری صاحب، مجھے یاد آیا میرے آسمانی باپ نے میری زندگی کے گھر کو بنانے کی خاطر اپنے بیٹے کو صلیب کے جوئے کے نیچے کر دیا، اور وہ میری خاطر لہو لہار، کانٹوں کا تاج، کوڑوں کی مار، ہڈیاں اکھڑ گئی، لہو سے شرابور. وہیں سے میں نے سیکھا ہے میں بھی ایک باپ ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے. ہم دونوں مل کر یہ کام کریں گے، لیکن مجھے خدا کے گھر کی لو لگی ہے، اس لیے میں نے یہ کیا. اوہ مائی گاڈ. پادری صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ رونا شروع ہوا. کہتے خداوند، اس حد تک تیرے لوگوں کے اندر تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیرا لو ہے. اے خدا، میرے بھائی کو، اس کے بیٹے کو اس بڑی قربانی کے عفظ برکت دے. ہمیں نہیں بیداریاں دیا، قربانیاں.